إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گرامی قدر سامعین، ابھی ذوالحجہ کا چاند چند دنوں میں طلوع ہونے والا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ دن حج کے دن ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ ان دنوں میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ بہت سے مقام ایسے ہیں حج کے دوران جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مقام ابراہیم پر ہر طائف نے جو طواف کرتا ہے 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ مسنون سنت ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں پہ 2 رکعت ادا کرو۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی طرف ہے۔ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح قربانی ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی بھی کسی نہ کسی طرح نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، ذبیح اللہ۔ تو انتہائی ضروری ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا، ان کی شخصیت کو جاننا، یہ ہمارے لیے ایمان میں بڑھوتری کا سبب ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی عالمگیر شخصیت تھے کہ ہر ملت، ہر آسمانی مذہب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایسی مقبولیت دی، ان کو ایسی شہرت دی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت جڑ جائے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے عقائد کا کوئی میچ نہیں، کوئی ملاپ نہیں، پھر بھی زبردستی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت جوڑنا وہ باعث فخر سمجھتے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ صرف لفظ ابراہیم قرآن پاک کے اندر 69 مرتبہ 69 مرتبہ آیا ہے، اور 250 سے زائد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیا، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ شاید اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روح زمین پر سب سے افضل نبی اور سب سے افضل رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول، اور صرف عام رسول نہیں بلکہ جد الانبیاء، انبیاء کے دادا باپ، آپ علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں۔
مثال کے طور پر جن کے نام ہمیں معلوم ہیں اور جن کے نہیں معلوم ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جن کے نام ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پھر ہم درود ابراہیمی کے نام سے جو منسوب درود ہے، جو نام سے درود ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بطور تشبیہ پیش کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ جس طرح یہ چیز چونکہ تاریخ کے اندر پیوست ہو چکی تھی، تاریخ کے اندر استعارہ بن چکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے فضل کیے ہیں اور ان کی آل اولاد پر جو فضل کیے ہیں، یہ ہر ایک کے ذہن میں پیوست تھی، اس کو بطور مثال پیش کر دیا۔ اللہ جس طرح تیری رحمت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے، ان کی آل اولاد کے لیے ہوئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی طرح تو رحمت فرما دے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی آل اولاد پر بھی۔ اب اس میں جو تشبیہ ہے، یاد رکھیں اس میں بہت لوگوں کو غلطی لگتی ہے، تشبیہ اس چیز کے اندر نہیں ہے کہ جتنی رحمت تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی اتنی ہی رحمت فرما، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے جس طرح تو نے رحمت کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو رحمت کی ہے، یہ سب کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر رحمت فرما دی ہے، تو یہ اللہ کے رحمت کیے جانے کی نسبت اللہ رب العزت کی رحمت کیے جانے کی طرف ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جس طرح یہ چیز ہو چکی ہے، اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دے اور آپ کو بھی برکتوں سے نواز دے اور آپ کی آل اولاد کو برکتوں سے نواز دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی، اللہ مجھے وہ قبلہ عطا فرما دے کہ جو میرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل کا قبلہ ہوا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ جو ہمارا سارا کچھ ہے، اس دھرتی پر سب سے افضل مقام بیت اللہ ہے، اس کے تعمیر کرنے والی شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمارا تو وہاں پہ جانے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں اور اس پر وہاں جا کر لذت محسوس کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اور اس کو تعمیر کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اس کو آباد کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والا، اللہ اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بے باقاعدہ یہ دعا ایک استعارہ بن گیا کہ کوئی بھی عمل بندہ کرے اس کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے راز و نیاز کرے، اللہ اس عمل کو قبول فرما رہے۔ یہ دعا کس موقع پر تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے مزدوری کی تھی۔ تو یہ ابراہیم و اسماعیل اور ان کا جو خاندان ہے، یہ کائنات کا محسن ہے، کائنات کا محسن ترین خاندان ہے، اور ہمارا اس کی طرف ان کے ساتھ ایسا تعلق ہے، بلکہ ہر فرقہ، ہر آسمانی گروہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ابراہیم کی طرف نسبت کی جائے، کہ ابراہیم کے ساتھ نسبت جڑ گئی تو فضیلت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی آپ نے بھی ابراہیم کی ملت کا اتباع کرنا ہے، ان کی ملت کی پیروی کرنی۔ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے مختلف اوصاف بیان ہوئے ہیں قرآن و سنت میں، اس میں سے ایک حنیفا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب ہے، لفظی معنی ہے ہا نون فا کا المیل، یعنی کسی جگہ سے سرک جانا، میلان اختیار کر لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو مطلب ہے المیل من الشرک الی الحق، کہ شرک سے حق کی طرف جو اپنے آپ کو مائل کر چکا ہو اس کو حنیف کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر شرک نہ ہو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ شرک سے میلان اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے؟ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے عقیدے پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے عقیدے پر ہیں، حتیٰ کہ مشرکین عرب کے جن کو قرآن نے صراحت کے ساتھ مشرک قرار دیا اور کافر قرار دیا ہے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ہی طرح کے عقیدے پر تھے۔
بلکہ آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری کے اندر کئی ایک روایات موجود ہیں کہ انہوں نے جو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کیے تھے، ان میں سے ایک بت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور ایک بت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یعنی ان کی نسبت کیا تھی کہ ہماری نسبت ابراہیم کے ساتھ جڑ جائے. وہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکو، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا جز ہیں، تم تو سارے مشرک ہو، ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو حنیف تھے، یکسو تھے، رب کی طرف متوجہ ہونے والے، ایک اللہ ایک یکتا کو ماننے والے. وہ تو یکتا پرست تھے. تم ہر ڈھیری کے اوپر جا کر اپنی گردن رکھ دیتے ہو. تم نے شر کا الگ الہ بنایا ہوا ہے، خیر کا الگ الہ بنایا ہوا ہے. اولاد کے لیے کسی کو پوچھتے ہو، بارش کے لیے کسی کو پکارتے ہو، رزق کے فراوانی کے لیے کسی اور کی دعائی دیتے ہو. تمہارا ابراہیم کے ساتھ تعلق کیا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے ساتھ تعلق اس کا ہے جس نے ابراہیم کی مانی ہے، اور یہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے یہ ابراہیمی کہلوانے کے حقدار ہیں، یہ ابراہیم کے قریبی ہیں. ہر کوئی ابراہیم کہلوانے، ابراہیمی کہلوانے سے. اور میں یہاں پہ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اپنی گردن کسی قبر پر رکھتا ہے، اپنا راز و نیاز کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، اس کا بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کے مضمون سے، قرآن کے مزاج سے یہی معلوم ہوتا ہے. ابراہیم کے ساتھ تعلق ہو اور بندہ قبر پر جا کر گردن رکھ دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہو اور بندہ کسی سے شفا مانگے اور اپنی شفا کو اور نظر سے بچنے کے لیے کالی ہنڈیاں کو اوپر لٹکائے، کالا دھاگا باندھے، کالی پٹیاں لٹکائے اور یہ سمجھے کہ یہ پٹیاں، یہ ہانڈیاں، یہ جو دھاگے ہیں یہ مجھے شفا دے دیں گے یا مجھے بیماری سے بچا لیں گے، اس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ قربانی کرتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر سنت کو زندہ کرتے ہوئے کرتا ہے. اگر عقیدہ یہ نہیں ہے تو اس قربانی کا کیا فائدہ؟ وہ محض گوشت ہے. اگر قربانی قبول کروانی ہے، نمازیں قبول کروانی ہے، اگر روزے قبول کروانے ہیں، اگر ابراہیم کے ساتھ سچی نسبت جوڑنی ہے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اپنانا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سبحان اللہ، اللہ نے خلاصہ پیش کیا کہ ابراہیم وہ ہیں وفا، جنہوں نے وفا کر کے دکھائی ہے، پورا کر کے دکھایا ہے. جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، جو اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، اس کو کما حقو پورا کر کے دکھایا ہے. ہر وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جس بھی حکم کے ساتھ آزمایا ہے، جو بھی اللہ نے ان کو پابند کسی بھی چیز کا کیا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی اس امتحان میں کامیابی کے ساتھ پاس ہوئے ہیں. پوری زندگی اٹھا لیں، پوری زندگی اٹھا لیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا ابراہیم پابند ہو جا، پابند ہو جا. کہا اسلمت لرب العالمین، کائنات کے رب کے سامنے میں پابند ہو گیا. میری صبح، میری شام، میری خوشی، میری غمی، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میری ہر سانس، ہر لحظہ، ہر نعمت اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو. اسلمت، اسلام کسے کہتے ہیں؟ مسلم کا جو لفظ ہوتا ہے نا، مسلم ہم کہتے ہیں فلاں بندہ مسلم ہے. عربی کے اندر مسلم یا مسلمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں یا اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک کے اندر نکیل ڈال دی جائے اور اس کا مالک اس کو جہاں پہ چاہے اس کو بٹھا دے، جہاں پہ چاہے اٹھا دے. یعنی اس کو نکیل ڈال کے پابند کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی، یہ اونٹ یا اونٹنی اپنی مرضی نہیں کر سکتی. تو ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے وہ اپنے رزق کے اندر بھی پابند ہو جاتا ہے، مال و دولت کے اکٹھے کرنے کے اندر بھی پابند ہو جاتا ہے، اپنے عقیدے، اپنی سوچ بچار، اپنی وضاقتہ کے اندر اور اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، ہر چیز کے اندر وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ پابند ہو جاؤ، اللہ کی مرضی کے موافق ہو جاؤ. فرمایا اسلمت لرب العالمین. یہ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، ان کو چاہیے اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں.
ان کی صبح کس طرح گزرتی ہے، شامیں کس طرح گزرتی ہیں، ان کی مسجد کے اندر عبادات کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بازار میں جب جاتے ہیں ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، جب ان پر غم ٹوٹتا ہے، جب ان پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، جب ان کے گھر میں مال و دولت آتا ہے، فراوانیاں آتی ہیں، پھر وہ کس طرح کا بن کر پیش کرتے ہیں۔ ہر طور میں، ہر لحظہ میں، ہر وقت میں، ہر سانس میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی ملت ہے۔ اتبعوا ملت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ملت ابیکم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی عالمگیر شخصیت، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ میری نسبت جڑ جائے، لیکن وہ نسبت جوڑنے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ للذین اتبعوا، جو ابراہیم کا اتباع کرے گا وہی ابراہیمی کہلوانے کا حقدار، جو ابراہیم کے عقیدے پر ہوگا، ابراہیم کے عمل پر ہوگا، وہی ابراہیم کہلوانے کا حقدار۔ اور فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کوئی بیوقوفی ہوگا، کوئی بد دماغی ہوگا، بد مزاج ہی ہوگا کہ جو ابراہیم کی پیروی نہ کرتا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرنے والا بے وقوف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے نفس کو خود بے وقوف اور خود احمق بنا لیا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض اور انحراف نہیں برت سکتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور اللہ کے جو چنیدہ ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسی شہرت عطا فرماتا ہے کہ ہر بندہ ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر صالحین کے اندر شمار فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر ان کو چن لیا، کیسا چنا؟ اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت میں اپنی محبت کا سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں خلت۔ صرف دو بندوں کو، دو شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا، خلت کا درجہ، یعنی محبت کا، اللہ کی جو محبت ہے کسی کے ساتھ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ خلت ہوتا ہے۔ محبت کے بھی میرے خیال 6-7 درجات علماء نے بنائے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ خلت ہے۔ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانیت میں صرف 2 بندوں کو اپنا خلیل بنایا ہے، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنا لیا جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کے عقیدے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے عقیدے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے طرز عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا اگر جائزہ لیا جائے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ان کی استقامت، ان کی تبلیغ، ان کا بطور مربی ہونا، ان کا بطور والد ہونا، بطور بیٹا ہونا، انہوں نے جو سلیقہ، جو طریقہ، جو طرز حیات ہمیں بیان فرمایا ہے، کتنے کمال کے مہمان نواز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول من ضیف الضیف ابراہیم، سب سے پہلے اگر کسی نے کسی کی مہمان نوازی کی ہے، مہمان نوازی کی جو سنت جاری کی ہے اور اس میں کمال درجہ پایا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کمال کے مہمان نواز تھے، فرشتے یعنی انسانی شکل کے اندر آئے، معلوم نہیں تھا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، تو ان سے پوچھے بغیر بچھڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو چائے یا بوتل سے بھی اعراض کرتے ہیں کہ بچ جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے بغیر ایک پورا بچھڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا کمال کی مہمان نوازی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے گوشے دیکھے جائیں، اپنے باپ کے گھر میں ہیں اور باپ بت گر ہے، بت بناتا ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی، مخاطب کرنے کا انداز چیک کریں، ابا جی ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لما تعبد ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتا، ولا يبصر، نہ دیکھ سکتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آج یہ لوگ جو اپنی جبینیں قبروں پر رکھ دیتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے،
ابراہیم अलैहिस्सलाम ने یہ سوال اپنے باپ سے کیا تھا، اپنی قوم والوں سے کیا تھا کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ تو اپنے سے مکھی بھی دور نہیں کر سکتے، اپنے سے تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ کی سن نہیں سکتے، آپ کو سنا نہیں سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بتاؤ کیا یہ قبر میں پڑے ہوئے جو بزرگ ہیں، جو قابل احترام ہوں گے، صد احترام ہوں گے، لیکن کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی بات کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ کو ملاحظہ کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی، یا اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی مکھی ہے، یا اس کے اوپر کوئی جانور چڑھ جائے، کیا اس کو وہ دور کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، یہ خالی تیر، بغیر دلیل کے، بغیر سلطان کے۔ اللہ رب العزت نے کوئی برہان نہیں اتاری کسی صاحب قبر کے صاحب اختیار ہونے پر۔ جب اللہ نے برہان نہیں اتاری تو میں اپنی طرف سے یہ عقیدہ کیسے گڑھ سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں بت جن کی پوجا کرتے ہو، اور یہ بت کوئی معمولی بت نہیں تھے، یعنی یہ بھی بڑی شخصیات کے بت تھے۔ یہ ایسے نہیں بعد میں باہر سے پتھر اٹھایا اور اس کو آگے خدا بنا لیا، یہ تراشا جاتا تھا کسی شخصیت کی شکل پر، اور اس پتھر کو نہیں پکارا جاتا تھا، اس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے سامنے نصب کیا جاتا تھا اور پکارا اس شخصیت کو جاتا تھا۔ جس طرح مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بت لا کے رکھا تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ پتھر ہمیں کچھ دیتے ہیں، ان کا عقیدہ تھا یہ پتھر جس کی شکل پر تراشا گیا ہے وہ ہمیں کچھ دیتا ہے، یا وہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ اس لیے کرتے ہیں، دعا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ مشرکین عرب کا تھا، اور معذرت کے ساتھ یہی آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ تو کیا فرق رہ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ چاہیے، ابراہیم کے ساتھ نسبت چاہیے، تو ان جیسا عقیدہ اپنانا ہوگا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی جو ایک عقیدہ سب سے بنیادی عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ عقیدۃ الولاء والبراء، اس عقیدے کو یعنی اللہ کے محبوبوں کے ساتھ محبت کرنا، اور اللہ کے جو دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ نفرت اور بغض اور ان سے اظہار بیزاری کرنا، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ پیش کیا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے سورۃ ممتحنہ کے اندر فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ فرمایا نمونہ یہ ہے کہ ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں نے علیہ السلام، ان کے ماننے والوں نے کیا کہا تھا کہ جن کی اللہ کے علاوہ تم پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کو اپنی خوشی غمی کا مستحق سمجھتے ہو، یا ان کے لیے خیر اور ان کے لیے طلب کا عقیدہ رکھتے ہو، فرمایا انا براء، ہم اس سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہم اس سے بری ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں البراء، یعنی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ اظہار براءت کرنا کہ اللہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بیٹھک نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں، کوئی یارانہ نہیں۔ کفرنا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آج سے چونکہ تم اللہ کے باغی بن چکے ہو، آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کو اسی وقت تک ہم اس پہاڑ کو نیچا نہیں کر سکتے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لے آتے تب تک ہماری تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان اظہار برہمی ہے، اظہار لا تعلقی ہے، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ عقیدۃ الولاء والبراء، تم میرے باپ ہو، میرے قوم والے ہو، میرے چاچے تائے ہو، تمہارے ساتھ میرا وہ رشتہ
کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا کہ جو رشتہ میرا اس مومن کے ساتھ قائم ہے کہ جو ایک اللہ اور یکتا کی عبادت کرتا ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر میرا کوئی دشمن بھی ہے، اگر وہ اللہ پر اکیلے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو میرا اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ میرے جو برات کا عقیدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام عقیدۃ الولاء والبراء، یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے اندر بطور نمونہ اور بطور مثال ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ ابا جان میں آپ کو بہت سمجھا چکا ہوں، آج آپ مجھے گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور مجھے اپنے لا تعلق کر رہے ہیں، اور مجھے جو ہے اپنی جائیداد سے بے دخل کر رہے ہیں، گھر سے بے دخل کر رہے ہیں. میں یہ ہجرت اور یہ ہجران اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو ایک کہتا ہوں، اس دش جرم کی پاداش کے اندر مجھے یہ سارا کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے. لیکن یاد رکھیں ابا جان، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ کے ساتھ بڑا قرب کا تعلق ہے، میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہوں گا کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرما دے، اس پر رحم فرما دے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا. فرمایا فانہ عدو للہ، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یعنی وفات ہو گئی، اور فرمایا تبرأ من، ابراہیم کی غیرت دیکھیں کہ باپ کے لیے ساری زندگی توبہ استغفار کرتے رہے، جب وفات ہو گئی ان پر جنازے نہیں پڑے، ان کے لیے توبہ اور ان کے لیے سارے وسیلے نہیں پیدا کیے، بلکہ کیا تبرأ من، اس سے بری ہو گئے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. مشرک کے لیے دعا استغفار کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی، نہ نبی کو دی، نہ نبی کے ماننے والوں کو دی. ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی باپ کے ساتھ احسان والا سلوک کیا، اپنے والد آزر کے ساتھ ہمیشہ اچھا تعلق رکھا، اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، اور ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے. لیکن جس روز آنکھ بند ہو گئی پھر وہ اللہ کے دشمن بن گئے. اب ان کے لیے چونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب فرمایا تبرأ منہ، ابراہیم کی غیرت دیکھے کہ اپنے باپ سے اظہار لا تعلقی کر دیا، اس سے بری ہو گئی. یہ غیرت جو عقیدے کی غیرت ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے. ہماری قربانیاں قبول ہوں گی، ہمارے حج قبول ہوں گے، ہمارے عمرے اور طواف قبول ہوں گے تب جب ابراہیم والا عقیدہ ہوگا، ابراہیم والی ملت ہوگی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک معیار ہے، حق اور باطل کا معیار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے کہا گیا اور پوری امت کو بھی کہا گیا کہ آپ نے ابراہیم کی ملت کا اتباع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کا عقیدہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا صحیح معنوں کے اندر ابراہیم کے ساتھ تعلق جوڑ دے. اللہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا جو صحیح مفہوم ہے ہمیں وہ عطا فرما دے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے محبوبوں کے اندر، ان کے فرما برداروں کے اندر اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.